دعوة النبوية والسنة الحديثية والقسمة الفاطمية والفتن الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الطاهرية والمنزل الجعفرية والعلوم القاسمية والقوة الرزمية والجنود التقوية والنقاوة النقوية والملكة الأسفلية والغيبة العافية القائم بأمر الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه. تبارك وتعالى في كتابه المحكم وتفاوته المتمم وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع البدر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي يجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد قسم للذين جابوا الصخر بالواد فرعون بذي فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه. گرامی جو اہل تشیع کا بیانیہ ہے یا نیریٹو ہے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ سیاست کی بنیاد پر ہم نے اپنے نیریٹو کو اور بیانیے کو بن گئے، اور ہم جو کثرت اور کثیر تعداد جو مسلمان تھے یا ہیں ان سے علیحدہ ہوئی، اور اس کی وجہ ہمارا ان سے پولیٹیکل ڈفرینسیشن اور ہمارا یہ کلامی مسلک پچھلے 250 سال کے اندر ڈیولپ ہوا، جس میں ہم ایک گروہ کی شکل میں لوگوں کے سامنے آئے. یہ لوگوں کی تاریخ سے ناواقفیت کی بنیاد پر تو یہ بات کہی جا سکتی ہے، لیکن حقیقت میں صورتحال یہ نہیں ہے. نہ اہل تشیع کا کلامی مسلک 250 سال میں بنا، نہ ان کا نیریٹو پچھلے 2-2.5 صدی پرانا ہے، بلکہ ان کا نیریٹو اس وقت سے ہی اس پر وہ مسلسل استدلال کر رہے ہیں جب سے بعد رحلت پیغمبر، مقام قیادت امت پر خاندان پیغمبر کی عظیم شخصیت جناب علی مرتضیٰ کے علاوہ لوگوں نے سیاسی ایکسپیڈینسی کے تحت یکے بعد دیگرے مختلف اور لوگوں کو اس مقام پر بٹھایا اور علی ابن ابی طالب کو اسے دیا. لہذا ہمارا نیریٹو اسی دن ڈیولپ ہو گیا تھا جس دن سقیفہ برپا کی گئی، اور 30ویں دن ہی رحلت رسول کے بعد دفن جب یہ سارے معاملات شیعہ علی کے سامنے آئے تو انہوں نے بھرپور اس پر استدلال کیا اور بھرپور انٹلیکچوئل مقابلہ کیا. کیونکہ یقینی بات ہے کہ تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے اور جناب امیر کے تحمل کی وجہ سے اور اس بات کو انکریج نہ کرنے کی وجہ سے کہ کسی بھی قسم کا کوئی کانفلکٹ ہو اور امت جو ہے وہ گروہ میں اور چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو، ایک ہی راستہ باقی تھا اور وہ راستہ تھا انٹلیکچوئل ڈبیٹ کا. اور پیغمبر کی مسجد میں پہلے دن ہی سقیفہ کے بعد 12 اصحاب پیغمبر، جن کو اس وقت میں بھی عرف عام میں شیعہ علی کہا جاتا تھا، انہوں نے یک کے بعد دیگر تقریریں کی اور کہیں پر پیغمبر کی احادیث سے اور کہیں پر قرآن کریم سے استدلال کر کے علی مرتضیٰ کی اس رائٹ کو اسٹیبلش کیا
جو امت کی قیادت کا حق. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ پچھلی تقاریر میں انہوں نے جس بات سے استدلال کیا، پہلا یہ کہ علی سابقون فی الاسلام ہے، دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر کے جو ارشادات ہیں اس سے استدلال. پھر انہوں نے مواقعات سے استدلال کیا کہ ایک بار نہیں 2 بار پیغمبر نے جناب علی مرتضیٰ کو اس طرح اپنا بھائی قرار دیا کہ ان کی نیت، ان کی خصلت، ان کی کیمسٹری وہی تھی جو پیغمبر علیہ السلام. لہٰذا جو قیادت پیغمبر علیہ السلام کی شکل میں ہمارے سامنے موجود تھی، اس کا نعم البدل جناب امیر المومنین کی شکل میں ہی ممکن ہے اور اس کے علاوہ ممکن ہے. پھر ان اصحابان رسول نے جو شیعہ علی کہلاتے تھے، ان تمام مالکوں سے استدلال کیا کہ جہاں پیغمبر علیہ السلام نے جناب علی مرتضیٰ کے عظیم فضائل کو بیان کیا. انہوں نے خندق کا واقعہ دہرایا اور کہا کہ بھول گئے جب پیغمبر نے علی کے لیے مجمع کو خطاب کر کے کہا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، یہ علی کل ایمان ہے اور ان کے مقابلے پر آنے والے لوگ کل کفر. نعرہ حیدری، حیدری، خوشنودی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ بلند تر صلوات. انہوں نے خیبر کے معرکے کا تذکرہ کیا جہاں پر پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ترى الرئة ادم رجلا فرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ یحبہ اللہ ورسولہ. ہم اس کو کل علم دیں گے جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. پھر ان لوگوں نے حدیث منزلت یعنی جس منزل پر علی کو رکھا گیا، ٹریڈیشن آف انڈیئرمنٹ، یہ اتنی زبردست بات ہے، یہ حدیث منزلت اتنی زبردست بات ہے کہ اس کے بعد پھر کچھ کہنے کی گنجائش ہے. یا علی انت منی بمنزلتا ہارون، یہ تمہارا وہی مقام اور منزلت ہے جو ہارون کے لیے موسیٰ علیہ السلام. پھر استدلال کیا حدیث غدیر سے، استدلال کیا واقعہ مباہدہ سے، جہاں پر قرآن بھی سپورٹ کر رہا تھا اور احادیث پیغمبر بھی سامنے موجود تھی. ان میں سے کوئی معاملہ اور واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ سیاسی معاملہ یا واقعہ جو پولیٹیکل بیسڈ کوئی استدلال، سارے استدلال دینی ہیں، قرآنی ہیں، احادیث پیغمبر پر مشتمل ہے. لہذا ہمارا نیریٹو پولیٹیکل ڈسکورس پر بیس نہیں کرتا، ہمارا نیریٹو ریلیجیس فنڈامنٹلس کے اوپر بیس کرتا ہے. تو شیعہ نے علی جو مین اسٹریم کہوں یا اکثریت کہوں، ان سے جو الگ اپنی آئیڈینٹی کو لے کر چلے تاریخ کے ہر دور میں، اس کی وجہ وہ استدلال ہے جس کی بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں اور یہ ان کا عقیدہ ہے کہ بعد پیغمبر قیادت امت کا حق جناب علی بن ابی طالب اور اس کے بعد آل پیغمبر نہیں ہونا چاہیے. اس نیریٹو پر 1500 سال سے تشیع چل رہے ہیں اور اس نیریٹو پر چلنے کی بھاری قیمت بھی ادا کر رہے ہیں. ایک اور استدلال بڑا مضبوط شیعہ نے، علی نے اس وقت بھی دیا اور تاریخ کے مختلف ادوار میں بھی دیتے چلے گئے، اور وہ استدلال تھا تلاوت آیات قرآن. اور کون سی آیات کی تلاوت؟ برات کی آیات کی تلاوت. یہ زبردست موقع ہے مسلمانوں کی تاریخ کا نہیں بلکہ اسلام کی تاریخ کا، جس میں برات کی آیات کی تلاوت حکم خدا سے پیغمبر نے جناب علی کو قضا کیا. واقعہ کچھ یوں ہے جسے ہم آگے چل کر اس کورس میں ڈسکرائب کریں گے، لیکن
لیکن شروع میں ہم یہ بتائیں گے 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. اس کے بعد ابھی مکہ فتح ہی ہونے کے جو معاملات چل رہے تھے تو 9 ہجری کا شروع ہی تھا تو معرکہ حنین درپیش ہو گئے. پیغمبر معرکہ حنین سے فارغ ہوئے تو برات کی آیات کا نزول موقع حج آ گیا. ایسے میں 300 آدمی کا ڈیلیگیشن بنا کر پیغمبر نے حج کے لیے روانہ کر دیا اور جناب ابو بکر رضی اللہ ان کی یہ لیڈرشپ کا پہلا رول تھا جہاں پیغمبر نے ان کو 300 آدمی پر لیڈر کیا اور وہ حج کا ڈیلیگیشن چلا. ادھر وہ حج کا ڈیلیگیشن گیا اور ادھر سے برات کی سورہ برات جسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں اس کی آیات کا نزول اور حکم آیا پیغمبر کو کہ ان آیات کی تبلیغ کی جائے, انہیں کمیونیکیٹ کر دیا جائے. تو لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ چونکہ آلریڈی حج کا ڈیلیگیشن آگے آگے جا چکا ہے اور مکے میں موجود ہے تو آپ کسی کے ہاتھ سے یہ برات کی آیات ڈیلیگیشن کے ہیڈ کو روانہ کر دیں. تو وہ یہ پڑھ کر سنا. پیغمبر نے کہا یتلو علیہم آیاتہ, یہ آیات الہی کی تلاوت کا معاملہ ہے. اس کو مجھے حکم ہے کہ میں انجام دوں اور رجل من کا یا وہ مرد جو مجھ سے ہے. یہ کہہ کر پیغمبر نے تیز تر سواری منگائی, جناب علی مرتضیٰ کو اس پر سوار کیا اور کہا جاؤ اور مقام منا میں آیات کی تلاوت. اچھا اب عزیزان گرامی یہ آیات کی تلاوت ہے کیا؟ بات آیات کی تلاوت کی اگر حقیقت ہو نہ ہم سمجھ سکے پھر آپ پڑھیں وہ پڑھیں وہ پڑھیں کیا فرق پڑتا ہے, وہ بھی پڑھ دیں. قرآن کریم میں کم از کم 4 مقامات پر پیغمبری کی شان میں جو ان کے رویے بیان کیے گئے اس میں اہم ترین رویہ تلاوت آیات کو بیان کیا گیا. سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین. ہم نے امیوں کے درمیان, اب لوگوں نے ترجمہ کیا بے پڑھے لکھوں کے درمیان میں, جاہلوں کے درمیان میں. اور کیا ہے مرکز, ماں, سورس, جہاں سے گشنگ واٹر کا چشمہ پھوٹتا ہے. اگر آپ دائرہ کھینچے تو مرکز جس پر آپ نے پرکار رکھا اسے کہتے ہیں عربی میں ایک لفظ ہے 30 معنی ہو. تو کہا ہوا الذی, خدا وہ ہے, کون سا خدا؟ ہوا الذی بعث فی الامین رسولا, جس نے مبعوث کیا تمہارے اندر اس مرکز کے اوپر, اس سورس کے اوپر جہاں سے اسلام کو پھیلنا ہے, ایک رسول کو اس نے مبعوث کیا. اب اس رسول کی ہم نے ذمہ داریاں طے کر دی. ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ, یعنی آیتوں کی تلاوت کرنا کار رسالت ہے, کار رسالت ہے. لہذا اسے دے دو اسے دے دو اسے دے دو ایسا نہیں چل سکتا, یہ کار رسالت ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, اور اس رسول کی دوسری ذمہ داری ہم نے یہ بتائی کہ وہ نفوس کو تزکیہ کرے, انہیں پاک و صاف کرنے کی کوشش کرے. وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس پیغمبر کے آنے سے پہلے وہ کھلی گمراہی کا شکار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. خوشنودی قائم آل محمد, بلند تر صلوات. سورہ آل عمران میں اس مضمون کو قرآن مجید نے دوبارہ دہرایا. ارشاد ہوا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یعنی ہم نے خدا نے احسان کیا مومنوں پر. لقد من اللہ علی المؤمنین. احسان ہے خدا کا مومنوں پر کہ اس نے ان مومنوں میں باسا فیہم منہم، ان مومنوں کے اندر اس نے اس رسول کو پیدا کیا. رسول کہاں پیدا ہوئے؟ کس خاندان میں پیدا ہوئے؟ مومنوں میں پیدا ہوئے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. خدا نے ان مومنوں پر احسان کیا کہ جن کے اندر اس نے رسول کو مبعوث کر دیا. یعنی رسول جس خاندان میں پیدا ہوا اسے قرآن نے مومنوں کا خاندان کہا. وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ. اب وہ مومنوں میں مبعوث ہونے والا پیغمبر اس کے لیے کہا کہ ہمارا احسان ہے ان مومنوں پر کہ سب کو چھوڑ کر ہم نے انہیں چنا اور ان کے اندر رسول مبعوث کر دیا. اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس کا کام یہ ہے آیات کی تلاوت کرے، نفوس کو پاک کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس کے آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. یہ ہے سورہ آل عمران. سورہ بقرہ میں 2 مقامات کے اوپر اسی مضمون کو قرآن مجید نے دہرایا. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دعا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. اس کی دعا ابراہیم کی طرح کہ پروردگار مبعوث کر دے ہم میں ایک پیغمبر. کیا کرے گا وہ پیغمبر؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے گا. سبحان اللہ. وہ یزکیکم، وہ پاک و صاف کرے گا لوگوں کی طینتوں اور خصلتوں اور ان کی سبحان اللہ. نفوس کو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم. ایک اور مقام پر بھی سورہ بقرہ میں اسی مضمون کو قرآن مجید نے دہرایا، اور شاید سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس مضمون کو. آپ یہ بتائیے کہ پرپیچولی قرآن دعا ابراہیم کے ذریعے سے بھی، اپنا احسان جتا کر بھی، اور پیغمبر کے مبعوث کر کے اس کے جو کام اس کے ذمہ لگائے اس میں بھی، تینوں ایشوز اور تینوں موقعوں کے پر کس بات پر تھرسٹ رکھتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ. ارے جناب ابراہیم دعا کر لیتے تو کچھ اور کر لیتے. انہوں نے بھی یہی دعا کی، یتلو علیہم آیاتہ، آیات خدا کی تلاوت کی جائے. تو پتہ یہ چلا کہ آیات خدا کی تلاوت کرنا یہ کار رسالت ہے، اور اس کو پیغمبر کے علاوہ کوئی اور انجام نہیں دے سکتا. یا وہ پیغمبر ہو یا شریک کار پیغمبری ہو، واہ واہ. سبحان اللہ. یا تو رسول ہو یا شریک کار رسالت ہو. اب دیکھیے جناب موسیٰ اور ہارون کے واقعے کے اندر جن کے لیے قرآن مجید میں پیغمبر علیہ السلام کو کہا گیا کہ تمہاری نبوت ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کی نبوت تھی. تو جناب موسیٰ کو جب کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف، اذهب الى فرعون انه طغى، اس نے بہت زیادہ سرکشی دکھا دی، جاؤ اس کو طغیان سے بچاؤ. تو موسیٰ نے کیا کہا؟ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی ويفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اہلی ہارون اخی واشرک به ازری واشرکه فی امری. کیا کہا؟ جاؤ ہماری آیتیں سناؤ اور اسے طغیان سے بچاؤ. تو اتنا بڑا کام تھا یہ آیتوں کی تلاوت کرنا اور اللہ کے پیغام کو پہنچانا. تو موسیٰ کے پیر کانپنے لگے، کھول دے سینہ، ٹھیک کر دے زبان کی لکنت. ان ساری باتوں کے بعد کیا کہا؟ اشرک به ازری، یہ بہت بڑا بوجھ ہے پروردگار، اسے میری پیٹھ پر سے تھوڑا ہلکا کر دے. واشرکہ فی امری، اور اس ہارون جو میرا بھائی ہے اسے اس کام میں میرا شریک کر دے. یعنی آیات کی تلاوت کرنے میں موسیٰ اپنے آپ کو مدد کے بغیر اس راہ پر چلتے ہوئے کمزور محسوس کر رہے ہیں. شریک بنا میرا. تو جناب موسیٰ کو
قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، ہم نے کہا ہاں موسیٰ ٹھیک ہے، ہم نے تمہارے سوال کو پورا کیا. اور اس کے بعد موسیٰ کے بھائی ان کے ساتھ اس شریک ہوئے آیات کی تلاوت. سورہ قصص میں اس کی وجہ کیا بیان کی گئی؟ یصدقنی، تاکہ وہ میری تصدیق کرے. میں آیات پڑھوں میری تصدیق کرے، لوگ مجھے جھٹلائیں نہیں. یہ پرپس تھا جناب ہارون کے لے جانے کا. اب جب پیغمبر علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ آیات برات کی اور سورہ توبہ کی جو آپ پر آئی ہیں، آپ ان آیات کو جو آگے دستہ جا چکا حج کے لیے اس کے حوالے کرتے ہیں، وہ ان آیات کو پڑھ دیں گے. تو بات پڑھنے کی نہیں تھی، بات ناظرہ قرآن کے اوراق کو دیکھ کر انہیں ریڈ کرنے کی نہیں تھی، بات یتلو علیہم آیاتہ کی تھی، جو کار رسالت ہے اور جس کے لیے ابراہیم نے دعا کی وہ نبی دے جو یتلو علیہم آیاتہ کرے. تو پیغمبر نے کہا یہ میرا کام ہے اور رجل من کا، یہ وہ مرد جو مجھ سے. اس پر استدلال کیا اہل تشیع نے. کون ہے علی؟ یتلو علیہم آیاتہ کے مقام پر ہے. کون ہے علی؟ وہ کام رسالت کا ہے، وہ انجام دیا علی نے. اس لیے علی ہماری قیادت پر علی کو ہونا چاہیے. اچھا اب جب یہ حکم دے دیا جب پیغمبر نے تو تیز ترین سواری منگائی اپنی اونٹوں میں سے تیز تر سواری اور کہا یہ اپنا ابی طالب بیٹھ جاؤ اس کے اوپر ہو جاؤ اس ان آیات کی تلاوت کرنا. یتلو علیہم آیات کار رسالت انجام. علی تیز رفتار سواری پر بیٹھے اور پہنچ گئے مقام منی میں جہاں سب سے زیادہ رش ہوتا. العقبہ کی پہاڑی پر علی کھڑے ہوئے. اس کے بعد برات کی آیات کی تلاوت کرنی شروع. میدان اور گلیاں سب بھری ہوئی تھی اور لوگ ابو طالب کے بیٹے کو وہ آیات بیان کرتے ہوئے سن رہے تھے جو براہ راست اہل کفر کو تھریٹ اور چیلنج تھا. دم بخود تھا مجمع. اور جناب امیر المومنین نے آیات برات تلاوت. اس کے بعد بہت سارے مورخین، دو کا نام میں لوں، محمد حسین ہیکل مصر کا اور عالم اسلام کا مشہور مورخ، اور غیر ملکیوں میں سے واشنگٹن ارون جس نے بہت زیادہ مسلمانوں کو کیا. یہ دونوں لکھتے ہیں کہ جب برات کی آیات کی تلاوت کر چکی ابھی نا، پھر انہوں نے خطاب کیا لوگوں سے اور 4 باتوں پر اسٹریس کیا. پہلی بات جو علی ابن ابی طالب نے کی وہ یہ تھی کہ آج کے بعد کوئی غیر لا الہ الا اللہ کہنے والا طواف کعبہ کے لیے نہیں آئے گا. دوسری بات یہ کی آج کے بعد کوئی بے لباس برہنہ طواف کعبہ نہیں کرے گا. تیسری بات یہ کی کہ 4 مہینے کی ایمنسٹی پیریڈ ہم دے رہے ہیں. کون؟ علی دے رہے ہیں. 4 مہینے کی مہلت ہے جس میں وہ تمام لوگ جو کفر پر ہیں اور ابھی بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے وہ مکے کی محترم زمین کو چھوڑ کر باہر نکل جائیں. اور چوتھی بات یہ کہ 4 مہینے کی اس ایمنسٹی کے بعد ہم کسی کی جان اور اس کے مال کے احترام کے ذمہ دار نہیں. یہ مورخ لکھتے ہیں جس روز علی نے یہ 4 جملے کہے حقیقی معنوں میں اسلامی ریاست اس روز بنی. اس لیے کہ یہ جملے نہیں تھے، یہ وہ قانونی آرڈیننس تھا جسے ابو طالب کے بیٹے نے العقبہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر تمام لوگوں پر نافذ کر دیا. اور آج تک وہ آرڈیننس نافذ العمل ہے کہ کعبے کا طواف لا الہ الا اللہ پر یقین رکھنے والا نہیں کر سکتا، برہنہ لوگ نہیں کر سکتے، اور جو ایمنسٹی لے کر باہر نکل گئے وہ واپس نہیں آ سکتے.
نعرہ حیدری، 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 خوشنود یہ شاہ نجف بلند تر سلوات. آرڈیننس نافذ کیا. تاریخ مسلمان کا اور ریاست اسلامی کا پہلا آرڈیننس مقام منا، موقع حج، 9 ہجری اور برات کی آیات کی تلاوت کا وقت ہے. ذرا غور کیجیے ان بات. علی مرتضیٰ کے سامنے کون سمجھنا؟ دوستوں کا، شدید ترین دشمنوں کا. اور عرب بد زمانی میں بھی اور رجوع کرنے میں، تمسخر اڑانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. جب علی یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول پر یقین نہ رکھنے والا طواف نہیں کرے گا، تو کوئی شریر، کوئی بد زبان عرب کھڑے ہو کر کہہ سکتا تھا تم ہمیں منع کرنے والے کون ہو؟ کل تک تمہارے باپ دادا جو لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تھے اس کعبے کا طواف کرتے تھے. تمہارا اپنا خاندان، ایک بھی شریر نہ کھڑا ہوا اور کسی شریر نے یہ نہ کہا. یہ بعد میں مسلمانوں کو وہ 700 سال کی ہسٹری میں یہ خیال آیا کہ علی کے والد کے پاس ایمان نہیں تھا. وہ اس موقع پر وہ شریر ترین عربوں کو خیال نہیں آیا کہ علی کے باپ کے پاس ایمان نہیں تھا. ورنہ کہتے کہ پہلے اپنے والد کے معاملات کو درست کرو. بھائی تمہارے والد اسی طرح طواف کرتے کرتے چلے گئے اس دنیا سے، کوئی نہ بولا. پھر آپ نے کہا برہنہ کوئی طواف نہیں کرے گا، تو اس وقت کوئی شریر کہہ دیتا بھائی تمہارے اجداد، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے چچا، تمہارے خاندان کے لوگ برہنہ طواف کرتے رہے، تو ہمیں سکھا رہے. اسی زبان میں یہ جرأت نہیں ہوئی کہ جو علی پر انگلی اٹھاتا اور کہتا کہ تم ہمیں کیسے منع کر رہے ہو، تمہارا خاندان تو خود یہ کرتا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا خاندان وہی ہے جس پر اللہ نے احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین وبعث فیہم رسولا. ان مومنوں پر اللہ نے احسان کیا جن میں اس نے رسول کو مبعوث کیا. تو سب جانتے تھے کہ خاندان مومنوں کا حنفاء خاندان ہے جو لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتا ہے. اور سب یہ جانتے تھے کہ یہ روشیں جو برہنہ طواف کی ہیں یہ اس خاندان کی ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ بھی عربوں کی سیاست کا ایک حصہ ہے. یہ سیاست کا حصہ کیا تھا؟ وہ سمجھ میں آتا ہے کہ کپڑے اتار کے آپ طواف کرنے لگے. یہ جو عرب ٹریڈرز تھے نا، وہ جیسے میں نے پچھلی تقریر میں کہا کہ وہ انہوں نے مکے کی جو ٹریڈ تھی اور جو کیپٹلزم تھا اس کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے رکھا ہوا تھا. تو حج بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک ٹریڈنگ ایونٹ تھا، اکنامک ایکٹیویٹی کا ایونٹ تھا. تو کہتے تھے کہ احرام ہم سے خریدو. آپ کہیں اور سے احرام خرید کے نہیں لا سکتے تھے، قریش مکہ سے. اس تقریر میں میں نے قریش کی کچھ ایٹیٹیوڈز بیان کیے تھے نا، اس میں نے ان کے اس ٹریڈنگ ایکٹیویٹی کو بھی بیان کیا تھا کہ ہم سے خریدو اور ہم جو منہ مانگے اپنے ویسے مانگے. تو بہت سارے اطراف کے لوگ آتے تھے غریب غربا جو ان کو ان کی منہ مانگی قیمت نہیں دے سکتے تھے، تو وہ کپڑے اتار کر رکھ دیا کرتے تھے اور کھانے کا موقع بننا تھا. ذرا تصور کیجیے کہ جس قوم کے نزدیک مٹیریلزم اتنا امپورٹنٹ ہو جو کعبے کے احترام کو پامال کر دے، وہ تخت حکومت پر اسے بیٹھنے دے گی کہ جو کہے گا کہ میں نے قسط اور عدل کا نظام نافذ کرنا ہے. ذرا تاریخ کو جانیے ان عربوں کی اور اہل قریش کی کہ جو احرام اپنے پاس سے نہ خریدنے والے کو کپڑے اتار کر طواف کرنے تو دیتے تھے، لیکن احرام کا ٹکڑا نہیں دیتے تھے. وہ کہیں آؤ علی اور تم بیٹھو اور ہم سے قسط اور عدل کی باتیں کرو اور ہم سے کہو اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ریسورسز اور ویلتھ کی، انصاف اور عدالت کی بات کرو. وہ تو کسی انصاف اور عدالت پر یقین رکھتے ہی نہیں. جناب علی مرتضیٰ نے یہ 4 باتیں کہہ کر
مسلمانوں کی تعریف کا اور اسلامی ریاست کا پہلا آرڈیننس نافذ کر دیا اور حقیقی معنوں میں لیگل اینٹی کے طور پر اسلام کی ریاست یا مسلمانوں کی ریاست اس دن وجود میں آئی جس دن علی نے یہ آرڈیننس نافذ کیا. جب آپ اپنی گفتگو ختم کر چکے تو شریر عرب آپ کے قریب آئے ضرور, لیکن کچھ اور کہنے کے لیے, کچھ اور کہنے کے لیے کہا ہے ابن ابو طالب جو کچھ تم نے کہا یہی تمہارا مقصد ہے. ہاں, کہ بس آج کے بعد تمہارے اور ہمارے درمیان نیزہ اور تلوار کے علاوہ کوئی چیز فیصلہ نہیں کر سکتی. یہ فیصلہ وہیں ہو چکا. یہ کربلا تک جو بات آئی یہ تو کچھ ٹائم پیریڈ زیادہ تھوڑا سا کھنچ گیا. یہ فیصلہ تو اسی روز ہو گیا تھا جس روز علی نے حکم پیغمبر سے ریاست اسلامی کی بنیاد رکھی, اور اسی بنیاد کے اوپر اہل تشیع نے اس بات کا استدلال کیا کہ اگر ریاست اسلامی کو قائم کرنا ہے تو علی سے بڑھ کر اس کا کوئی حقدار نہیں ہے. ریاست اسلامی کی بنیاد بھی علی نے محمد والے محمد. اچھا, اب علی نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا نا میرے دوستوں. اور میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ پڑھا, سورہ بقرہ پڑھا, سورہ آل عمران پڑھا. ان ساری باتوں میں کار پیغمبر جو پہلا بیان کیا گیا یتلو علیہم آیاتہ, تو پیغمبر علی نے کیا کیا؟ کار رسالت انجام, پیغمبری کا کام ہے. اچھا, اب دیکھیے جب موسیٰ نے اس کار رسالت کو انجام دینے کے لیے اپنے بھائی کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو جواب مل گیا. قال قد اوتیت رسولک یا موسیٰ, اے موسیٰ ہم نے تمہارے سوال کو قبول کر لیا اور تمہارے بھائی کو تمہارے ساتھ اس کار رسالت میں شریک کر. واشرکہ فی امری, میرے امر میں شریک کر. قرآن مجید میں پیغمبر کی ایسی دعا ہمیں نظر نہیں آتی کہ آپ نے بھی اللہ سے کہا ہو کسی کو میری رسالت میں شریک کر دیں, کام میں شریک کر دیں. لیکن ایک سوال قرآن مجید میں نظر آتا ہے کہ آپ نے دعا کی یا نہیں کی, لیکن قرآن آپ سے پوچھ رہا ہے, آپ کا اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے الم نشرح لک صدرک, کیا میں نے تیرے سینے کو کشادہ نہیں کی؟ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک, کیا میں نے تیری پیٹھ پر جو رسالت کا بوجھ تھا اسے ہلکا نہیں کیا؟ تو سنت موسیٰ کیا ہے, کیسے ہوتا ہے رسالت کا بوجھ ہلکا؟ بھائی کے ذریعے سے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک, اور تیرے ذکر کو بلند نہیں کر دیا. سوال پوچھا, اس کا مطلب تینوں کام ہوئے. رسول کا سینہ بھی کشادہ ہوا, رسول کا بوجھ بھی ہلکا ہوا, سنت موسیٰ کے عین مطابق. یہ قرآن یہ کہتا ہے موسیٰ پیغمبر تمہاری نبوت موسیٰ جیسی ہے, تو وہ بوجھ بھی سنت موسیٰ کے مطابق حل ہوا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, پیغمبر کا ذکر بھی بہت بلند ہوا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ, کمال ہے بلاغت قرآن. اور اس کے بعد بھی آپ یہ کہیں تو میں فلانا فلانا امت کی قیادت کے حقدار ہیں. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا وإن مع العسر یسرا. ہر سختی کے بعد آسانی ہے, اور یقین رکھو ہر سختی کے بعد آسانی ہے. فإذا فرغت, غور کرو اس بات. فیضا فرغت, جب تم فارغ ہو جاؤ کس چیز سے, کس چیز سے؟ کار رسالت سے. اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہو رہی نا اس سورے میں. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک, ہم نے کھولا تیرے سینے کو, کشادہ کیا, تیرے بوجھ کو بانٹا, تیرے ذکر کو بلند کیا. یہ ساری باتیں کس حوالے سے ہو رہی ہیں؟ رسالت کے حوالے سے. پھر کہا اب حکم ہے, وہاں سوال تھے یہاں حکم ہے. فیضا فرغت, جب تم اس کار رسالت کو مکمل کر لو فارغ ہو جاؤ. فانصب,
تو پھر انہیں نصب کر دینا. اور آپ یہ کہیں کہ رائٹ امت کو دے دیا پیغمبر نے. پیغمبر کیسے یہ رائٹ ٹو رول امت کو دے سکتے تھے؟ قرآن کا حکم علیحدہ ہے. کیا پیغمبر قرآن سے ڈیویٹ کر سکتے تھے؟ کیا اس معاملے کو پیغمبر اوپن ہینڈڈ چھوڑ سکتے تھے؟ کیا لوگوں سے کہہ سکتے تھے جسے چاہو نصب کر لینا اس قیادت کے مقام پر؟ ارے قرآن نے کہا پیغمبر سے فیضا فرختا، جب تم فارغ ہو جاؤ کرے رسالت سے، فن سب تو انہیں نصب کر دینا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کر دینا. یہ کہا نا قرآن نے. پیغمبر کا حکم ہے نصب کرو، بٹھاؤ، اعلان کرو، جڑ دو. نصب کیسے کرتے ہیں؟ جڑ دیتے ہیں، جڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے نصب کرنا. تو قرآن نے کہا نصب کرو. معاذ اللہ، کیا پیغمبر نے حکم قرآن نہیں مانا؟ سوال ہے، کیا پیغمبر نے حکم قرآن نہیں مانا؟ اس کا مطلب ہے پیغمبر نے تو حکم قرآن مانا اور نصب بھی کیا، لیکن بعد میں کسی نے اور لوگوں نے پیغمبر کے حکم کو نہیں مانا. پیغمبر نے تو مانا. اور نصب کرنے کا طریقہ دیکھیے پیغمبر کے. آخری حد کی نمی ہے، نمی ہجری میں ہو گیا نا. یہ برات کی آیت کی تلاوت ہوگی نا، اب شریع کے کارِ رسالت یتلو علیہم آیاتہ ہی کے حوالے سے بھی ہو گئی. 10ویں ہجری کے اندر حج کر کے پلٹے، اللہ نے شکر کا ممبر بنایا، وہاں سے آیت آئی واللہ یعصمک من الناس، تم ڈرو نہیں لوگوں سے، وہ کام کرو جسے رسالت مکمل ہو جائے. پیغمبر نے وہ کام کر دیا. پہلا نے شکر کے ممبر پر کھڑے ہوئے، سارے پرنسپلز اور ریلیجن کو دہرایا اور کہا میں نے یہ ساری باتیں تم کو پہنچا دی، توحید، نبوت، قیامت، جنت، دوزخ، انسانیت سب بتا دیا. کہا ہاں. کہا پھر آخری بات سن لو، من کنتم مولا ہو فہذا. پیغمبر نے فیضا فرختا، جب تم فارغ ہو جاؤ. پیغمبر فارغ ہو گئے تھے نا، کام مکمل ہو گیا تھا. فن سب نے نصب کرو. نصب کرنے کا کی جو سیریمنی تھی، ذرا سیریمنی پہ تو غور کریں. یہ نصب کرنے کی سیریمنی تھی. جب کوئی بڑا کام کرتے ہیں، سیریمنی کرتے ہیں نا، بہت دور دور سے لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے. پیغمبر نے کسی کو چھوڑا؟ ایسی سیریمنی تاریخ اسلام میں ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا. پیغمبر نے سیریمنی منعقد کی اور اس کے بعد خیمہ لگایا اور پھر بھائی کے لیے مبارکبادیں وصول کی اور یہ سارے کام انجام دیے. یہ سیریمنی میں انجام دیے جاتے ہیں اور لوگوں نے کہا مبارک ہو، آج سے آپ ہمارے اور سارے مومنوں کے مولا بن گئے. قرآن مجید میں اللہ مولا ہے، پیغمبر مولا ہے اور وہ صالح المومنین مولا ہے. اب چونکہ وقت نہیں ہے لہٰذا ہم معاہدے نہیں کرتے. دو باتیں رسالت کے حوالے سے اور کتاب کے حوالے سے قرآن مجید میں بہت ہے. ایک آیت ہے سورہ حج کی اور ایک آیت ہے سورہ بقرہ. بس اسی طرح ممکن سورہ حج میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا وارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیرات لعلکم تفلحون. اے صاحبان ایمان، وارکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدے کرو، واعبدوا ربکم، اپنے اللہ کی بندگی، وافعلوا الخیر، اور خیر کی کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کرو کہ جہاد کرنے کا حق ادا ہو جائے. یہ پہلی آیت. سورہ بقرہ میں ایک دوسری آیت نبوت اور رسالت کے حوالے سے اور اسلام کے اسٹیبلش ہونے کے حوالے سے یہ دو معاملات بہت اہم. سورہ بقرہ میں کہا والذین
آتیناہم الکتاب ویتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں پر ہم نے کتاب کو نازل کیا، والذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، انہوں نے اس کی تلاوت کی، وحق تلاوتہ، اور انہوں نے اس کی تلاوت کے حق کو ادا کر دیا۔ پہلی آیت میں سورہ حج کی، والذین جاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادہ، انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جہاد کے حق کو ادا کر دیا۔ اور یہاں کہا انہوں نے یتلونہ، آیات الہی کی تلاوت کی، بحق تلاوت ہی، انہوں نے آیات الہی کی تلاوت کے حق کو ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ساری تاریخ میں مجھے کوئی ایسا بتا دو کہ جس نے جہاد کیا ہو تو جہاد کے حق کو ادا کر دیا، اور کوئی ایسا تلاوت قرآن کرنے والا بتا دو کہ جس نے آیات کی تلاوت کی ہو تو حق کا تلاوت ہی اس کا حق ادا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، خوشنودی صاحب العصر والزمان، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وجاہد فی اللہ حقا جہاد، جب اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو جہاد کے حق کو ادا کر، اور جہاد کے حق کو جب ادا کیا تو پیغمبر نے کہیں کل ایمان کہا، کہیں کہا کہ یہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، کہیں حنین نے اللہ نے ان کے تلوار چلانے کو موتنا کثیرن یوم حنین کہہ کے بیان کیا، وہ ہماری مدد تھی جو یوم حنین آ گئی۔ اور کہیں احد میں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کا نعرہ بلند ہو گیا۔ جہاد کے حق کو ادا کیا۔ اچھا، یہ جہاد کا حق ادا کرتے کرتے علی بن ابی طالب نے کتنی دشمنیاں خریدی۔ جناب عبداللہ ابن عمر نے ایک بار دوران خلافت جناب امیر المومنین امام حسن علیہ السلام کو مشورہ دیا، اور مشورہ کیا تھا کہ فرزند رسول، آپ کے والد نے جنگوں کے ذریعے سے بہت زیادہ دشمنیاں پیدا کر لی ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ان کی جگہ آپ خلافت کو سنبھالیں۔ کیسے کیسے مشورے دینے والے تھے؟ ان کی جگہ آپ تخت خلافت کو سنبھال لیں، کیونکہ آپ کے والد نے کیا کیا؟ بہت دشمنیاں سمیٹ لی۔ وجاہد فی اللہ حق جہاد، یعنی تمہارے باپ نے خدا کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ادا کر دیا۔ علی کی دشمنی ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، علی کی دشمنی خدا اس کے رسول کے لیے تھی۔ اور پیغمبر کی وہ حدیث وہ بھول گئے جب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس وہ فرشتہ آیا جس نے کہا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین جمانہ میں جنت کے سردار ہیں، اور ان کے باپ علی ان سے بھی بہتر ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر، آپ نے یہ حدیث نہیں سنی تھی پیغمبر کی؟ جو آپ بیٹے کو مشورہ دے رہے ہیں کہ تو اپنے والد کو ہٹاؤ اور خود تخت حکومت پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ مشورہ امام حسن علیہ السلام کو دیا۔ بہرحال اس کا جو بھی جواب امام حسن علیہ السلام نے دیا وہ تاریخ میں موجود۔ دوسری بڑی مہم بات، والذین آتیناہم الکتاب ویتلونہ، جب ہم نے انہیں کتاب دی تو انہوں نے اس کی تلاوت کی، وحق تلاوت کی، اور تلاوت کے حق کو ادا کیا۔ ارے صبح اور شام اس قرۂ ارض پر 1500 سال سے کروڑ آدمی تلاوت قرآن کے اندر مصروف ہے، کوئی ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے حق تلاوت ہی میں نے تلاوت قرآن کا حق ادا کر دیا؟ یہ فقط ایک ہی آدمی کہہ سکتا ہے جس نے سر پر ضربت لگنے کے بعد زمین کوفہ کی خاک پر سر رکھا اور آسمان کی طرف
علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد والے محمد وسلم. اب آپ کہیں کہ اہل تشیع کا نیریٹو یہ 250 سال پرانا نیریٹو، ان کے کلامی مسلک میں 250 سال کے اندر یہ چیزیں آئیں، یہ پرانی باتیں ہیں، بہت پرانی باتیں، بہت پرانی باتیں. ہاں جب ہم نے کہا وہ حق تلاوت ہی، حق ادا کر دیا تلاوت کا، ادھر باپ نے حق ادا کیا تلاوت کا اور ادھر بیٹے نے نیزے پر سر حسین نے کیا اور سورہ کہف کی آیات کی تلاوت. الذین آتیناہم الکتاب ویتلونہ، یہ ہیں وہ صاحبان کتاب کہ جنہیں کتاب دی، ویتلونہ انہوں نے اس کی تلاوت کی، حقا تلاوت ہی، اور تلاوت کے حق کو ادا کیا. وہ 9 محرم کی رات امام حسین علیہ السلام نے جب مغرب کے قریب لشکر کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو اپنے بھائی سے کہا کہ جاؤ انہیں روکو اور شب کی مہلت لو اور اس جنگ کو صبح پر ٹال دو اور کہو کہ ہم یہ رات تلاوت قرآن میں بسر کرنا چاہتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب ویتلونہ حقا تلاوت، جن کے پاس اس وقت پیاس ہو، بھوک ہو، چاروں طرف سے فوجوں نے جنہیں گھیر لیا اور وہ کہیں ہم یہ رات تلاوت قرآن میں بسر کرنا چاہتے ہیں. رات میں پہر ایسا آیا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کر دیا اور انہیں کہا کہ تمہارے سامنے سارا منظر موجود ہے، یہ سب میرے خون کے پیاسے، تم میں سے جو چاہے چلا جائے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کی جان کا زیادہ. یہ یقین رکھو کہ میں تمہاری جنت کی ضمانت دوں. سردار جوانان جنت حسین، میں جنت کی ضمانت دوں. آپ نے 2-3 بار یہ دہرائے جملے، کوئی بھی نہیں اٹھا. پھر آپ نے کہا کہ شاید روشنی کی وجہ سے تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، میں چراغ کو گل کیے دیتا ہوں. بجھا دیا آپ نے چراغ اور کہا دیکھو اب اس اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ اور جس طرف چاہتے نہیں کر جاؤ. چراغ گل کر دیا گیا، اندھیرا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد چراغ دوبارہ جلایا گیا تو سارے کے سارے ویسے کے ویسے بیٹھے. آپ نے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی گیا نہیں؟ تو اصحاب کی نمائندگی میں زہیر بن قیم نے تقریر کی، حبیب نے مظاہر نے تقریر کی، مسلم نے اوسجا نے تقریر کی. ان ساری تقریروں کا ایک ہی مطمع نظر تھا، حسین اگر آج آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تو روز حشر آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا ہماری جانیں آپ کی جان سے زیادہ اہمیت رکھتی؟ خاندان کی نمائندگی جناب عباس سے پیاری نہیں، آپ نے بھی تقریر فرما دی. امام حسین علیہ السلام نے سب کو دعائیں خیر دی اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ تم اپنی اپنی مصروفیات میں مشغول ہو جاؤ. اب ان پیاسوں اور بھوکوں کی کیا مصروفیات تھی سوائے اس کے کہ اپنے ہتھیار تیز کرتے اور آنے والی صبح کا انتظار کرتے اور یتلونہ آیات قرآن کی تلاوت. مجمع جب چھٹنے لگا، امام حسن علیہ السلام کا چھوٹا بیٹا قاسم ابن حسن سرکتا اپنے چچا کے قریب آ اور کہا چچا کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے؟
تاریخ کہتی بمشکل 11 سال کی عمر تھی. ہائے میں سکے امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں تمہارا نام ہے. پھر سوال بچے سے دوبارہ کیا، کہا کہ اے قاسم تم موت کو کیسا پاؤ گے؟ ہائے میں سکے یتیم حسن نے جواب دیا چچا شہد سے زیادہ میٹھا. سینے سے لگا لیا امام حسن نے حسین علیہ السلام. اب صبح کی تیاری شروع ہو گئی. وہ فجر عاشور شروع ہوئی. امام حسین علیہ السلام کے اصحاب سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس خانوادے کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ اب خاندان والوں کی باری آ گئی. عبداللہ ابن مسلم کی لاش آئی اور محمد شہید ہو گئے. جناب قاسم ایڑیوں پنجوں کے بل کھڑے ہو کر چچا کے سامنے اپنے چہرے کو کرتے تاکہ چچا کو رات کا وعدہ یاد رہے. امام حسین علیہ السلام اپنی نظریں قاسم پر سے پھیر لیتے تھے. وہ چھوٹا بچہ اجازت دیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا دل کس طرح راضی ہو گیا. جب لاشوں پر لاشیں گرنے لگی اور امام حسین علیہ السلام نے ہر شہید کا لاشا اٹھایا اور ایک خیمہ آپ نے مختص کیا ہوا تھا، اس میں لا کر آپ شہیدوں کے لاشیں رکھتے جاتے تھے. جب خیمہ بھر گیا اور اب تھوڑے سے ہی لوگ رہ گئے، ماں نے ایک بار عالم غیظ میں قاسم کو طلب کیا اور کہا قاسم کیا تم اپنی جان کو محترم سمجھ رہے ہو؟ ہائے 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 مادر گرامی صبح سے چچا کے سامنے کھڑا ہر بار اپنا چہرہ بے کرتا چچا مجھے دیکھ کر انجان بن جاتے، ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے اجازت نہیں دیں گے. جناب ام فرما نے بیٹے کا بازو تھاما اور وہ تحریر اٹھائی امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے لیے لکھی تھی اور فرزند پیغمبر کی خدمت میں آئی اور کہا یا رسول اللہ کہ ہمارے بچے کی قربانی قبول نہیں ہوگی. آپ نے کہا بہت چھوٹا ہے قاسم. بیوی نے پوچھا علی اصغر سے چھوٹا تو نہیں ہے؟ پتا تھا گھر کی خواتین کو پتا تھا یہ 6 مہینے کا بچہ جو حسین کے پاس ہے رباب کی گود خالی ہو جائے گی تو علی اصغر سے زیادہ چھوٹا تو نہیں. امام حسین نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا. جناب ام فرما نے وہ بھائی کی تحریر بھائی کے سامنے رکھ دی. اب وہ تحریر امام حسن ہے اور امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے نام لکھا تھا. حسین میرے دل کی بڑی آرزو تھی کربلا میں تمہارا ہمر کعب ہوتا. ہائے ہائے زندگی مجھے اس بات کی مہلت نہیں دے رہی، لیکن میرے بیٹوں کو جب اپنے سامنے دیکھو میرا حلیہ سمجھ کر قبول کر لینا. یہ سمجھنا تمہارا بھائی تمہارے ساتھ اس جنگ میں شہید پڑھ لیا. باقی سے میرے چلو خیمے میں تشریف لے آئے، تبرکات امام حسن علیہ السلام طلب کیے. اسی طرح یتیم امام حسن علیہ السلام کو تیار کیا جس طرح آپ نے اپنے جوان رانا علی اکبر کو تیار کیا تھا. گھوڑے پر سوار کیا اور مقاتل کہتے ہیں اتنا چھوٹا بچہ تھا اس کے پیر رکاب تک نہیں پہنچتے تھے. قاسم میدان کی طرف چلے، حسین ابن علی قاسم کی سواری کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے. کربلا کے 2 شہید جب مقتل کی طرف روانہ ہوئے تو حسین ابن علی ضبط نہ کر سکے، ان کی سواریوں کے پیچھے دوڑے. ایک 18 برس کا لال علی اکبر اور ایک
یتیم حسن ہائے صدقے آصم کی سواری، ہائے صدقے بچہ سواری سے اترا، قربان چچا کے پیروں کو ہاتھ لگایا، ہائے قربان خیمے میں دوبارہ چھوڑا، پھر چھوٹے سے بچے کو سوار کر دیا، اس کے بعد قاسم مقتل کی طرف چلے، ہائے فوج اشیا سے سامنا ہوا، تلوار کے جوہر دکھانے لگے، ایک بار امام حسین علیہ السلام کی صدا بلند ہوئی، ام فرما دعا کرو، کہتے ہیں ہم پہ دعا کرو، ام فرما نے سجدے میں سب جھکایا، ہائے ہائے یہ نہیں کہا پروردگار میرے بچے کو بچا لے، بس اتنا کہو مالک میری قربانی کو قبول کر، بس تھوڑی دیر میں مقبل سے آواز آئی، یا اماں وزکنی، ہائے اللہ میرے چچا میری مدد کو آئیے، ہائے امام حسین نے یتیم بچے کی آواز سنی، بچے تلوار پر ہاتھ رکھا، ذوالفقار کھینچی، فوج اشکیا پر حملہ آور ہوئے، دوسری طرف سے جناب عباس نے حملہ کر دیا، ارے قاسم کا پکارنا نہیں ہے، بس دوسرے لگ گئے، دائیں طرف کی فوجیں بائیں طرف بھاگی، بائیں طرف کی فوجیں دائیں طرف بھاگی،